السلام علیکم۔ آج کی کہانی حیدر علی۔ حیدر علی میسور کے طاقتور سپر سالار اور حکمران۔ جنوبی ہند کی سرزمین صبح جگمگا رہی تھی، پہاڑیوں پر سنہری روشنی پھیل رہی تھی، دور کھیتوں میں کسان کام کر رہے تھے، بازاروں میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، مگر سیاسی حالات مسلسل بدل رہے تھے۔ مقامی ریاستیں خطرات میں گھری ہوئی تھیں، غیر ملکی طاقتیں قدم بڑھا رہی تھیں، ہر طرف اقتدار کی کشمکش جاری تھی۔ اس دور میں ایک نوجوان بنا، اس کا نام حیدر علی تھا۔ وہ شاہی خاندان کا وارث نہیں تھا، مگر قسمت اسے مختلف بنایا۔ اس کے اندر غیر معمولی حوصلہ تھا، وہ حالات کو گہری نظر سے دیکھتا، لوگوں کے رویے سمجھنے کی کوشش کرتا اور مشکل وقت میں فیصلہ کرتا۔ حیدر نے بچپن سے سختیاں دیکھی، اس نے آرام کو مقصد نہیں سمجھا۔ وہ گھوڑے کی سواری سیکھتا رہا، تلوار اور تیر اندازی میں ماہر ہوا، فوجی تربیت پوری توجہ دیتا۔ اس نے سپاہیوں کے ساتھ وقت گزارا، اس کی مشکلات کو قریب سے سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ فوج سے ہتھیار نہیں، فوج سے وردیوں کا نام نہیں، اصل طاقت سپاہی کے حوصلے میں اور حوصلہ اعتماد سے پیدا ہوتا۔ ایک دن بزرگ سپاہی ملا، اس نے حیدر کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے ایک بات کہی، بیٹا تلوار چلانا آسان ہوتا ہے مگر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تلوار دشمن کو شکست دے سکتی ہے، غلط فیصلہ اپنی قوم کو ہرا سکتا ہے۔ حیدر نے یہ بات یاد رکھی، اس دن سے سوچ بدلنے لگی، وہ ہر قدم غور سے اٹھانے لگا۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، فوجی مہارت میں حیدر آگے بڑھا، اس کی صلاحیت نمایاں ہونے لگی۔ وہ مشکل علاقوں کو سمجھتا تھا، دشمن کی کمزوری پہچان لیتا تھا اور اپنے سپاہی کو منظم رکھتا۔ ایک جنگ کے دوران حالات خراب ہوئے، فوج ایک مشکل میں پھنس گئی۔ سامنے دشمن کی بڑی تعداد موجود تھی، پیچھے دشوار پہاڑی راستے تھے کہ کئی سپاہی گھبرا کر رک گئے۔ ایک افسر نے کہا، اب کیا ہوگا؟ حیدر نے زمین کا جائزہ لیا، اس نے پہاڑی ڈھلن کو غور سے دیکھا، پھر دور موجود جنگل دیکھا۔ اس نے کہا، راستہ بند نہیں، ہم صرف غلط راستہ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے چند سپاہیوں کو بلایا، انہیں جنگل کی طرف بھیجا گیا، دوسرے دستے کو پہاڑی راستے پر رکھا، تیسرے دستے کے سامنے موجود تھا۔ دشمن کو لگا فوج کھیل رہی ہے، مگر حیدر نے خاموش منصوبہ بنا لیا۔ رات کے اندھیرے میں دستہ نکلا، صبح دشمن کو نئی سمت دکھائی دی۔ دشمن حیران رہ گیا، اچانک جس فوج کو محصور سمجھا تھا وہ دوسری طرف پہنچ چکی تھی۔ حیدر نے خون ریزی کم کرنے کی کوشش کی، اس کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ جنگ کے بعد سپاہی خوش تھے۔ ایک نوجوان نے حیدر سے کہا، آپ نے ہمیں بچا لیا آج۔ حیدر نے جواب دیا فوراً، نہیں، ہم نے خود کو بچایا، میں نے صرف راستہ دکھایا۔ یہ بات سپاہیوں کے دل میں اتری، وہ اپنے سالار پر اعتماد کرنے لگے۔ حیدر کی شہرت بڑھنے لگی، اس کی فوجی ذمہ داری بڑھتی گئی، مگر اس کے مزاج میں تبدیلی نہ آئی۔ وہ اب بھی سپاہیوں سے ملتا تھا، ان کے مسائل سنتا تھا، زخمیوں کی خبر لیتا تھا، ضرورت مند خاندان کی مدد کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سپاہی زخمی ہوا، اس کا گھر دور گاؤں میں تھا، اس کی بیوی اور بچے پریشان تھے۔ سپاہی کو اپنے گھر کی فکر تھی۔ حیدر نے اس کی بات سنی، اس نے فوراً مدد کا حکم دیا۔ سپاہی کے گھر سامان پہنچایا گیا، اس کے بچوں کو سہارا دیا گیا۔ سپاہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا، میں خوش نصیب ہوں، میرا سالار میرے گھر کو جانتا ہے۔ حیدر نے کہا، تمہارا گھر میرا گھر، جو سپاہی ریاست بچاتا ہے، ریاست کو اس کے خاندان کو بچانا چاہیے۔ یہ سوچ کی طاقت بنی، فوج میں وفاداری بڑھتی چلی گئی، مگر سیاسی حالات آسان نہ تھے۔ کئی طاقتیں اپنے مفادات چاہتی تھیں، ہر طرف نئے اتحاد بنتے گئے، کبھی دوست دشمن بن جاتے تھے، کبھی دشمن مذاکرات کی طرف آتے تھے۔ حیدر جانتا تھا کہ جذبات خطرناک ہیں، اس نے مشیروں کو ایک دن کہا، ہمیں دشمن کو سمجھنا ہوگا، پہلے سے غصے سے جنگ نہیں جیتی جاتی اور صرف بہادری کافی نہیں ہوتی، عقل بھی میدان میں ساتھ چاہیے۔ اس دوران میسور کے حالات بدلنے لگے، حیدر کی فوج مضبوط ہوتی گئی، اس کی سیاسی حیثیت بڑھنے لگی، لوگ اسے اعتماد سے دیکھنے لگے، وہ آہستہ آہستہ ریاست کا مضبوط ستون بن گیا، پھر اقتدار کی ذمہ داری پر آ گئے۔ اب اسے صرف فوج نہیں سنبھالنی تھی، پوری ریاست کی فکر کرنی تھی۔ تاج ملنا آسان تھا، ذمہ داری مشکل۔ حیدر نے یہ بات سمجھ لی، اس نے سب سے پہلے نظام دیکھا، محصولات کے نظام پر توجہ دی، فوج کی تنظیم بہتر بنائی گئی، پہلوں کی حفاظت مضبوط کی گئی، زرعی علاقوں کی حالت دیکھی گئی، تجارت کے راستے محفوظ کیے گئے۔ وہ جانتا تھا مضبوط ریاست صرف فوج کی طاقت سے نہیں بنتی، کسان خوش ہو تو ریاست مضبوط ہو جاتی ہے، تاجر محفوظ ہو تو بازار مضبوط ہوتے ہیں، سپاہی مطمئن ہو تو دفاع مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایک کسان دربار میں آیا، اس کے چہرے پر پریشانی تھی، اس نے شکایت پیش کی، اس سال فصل کم ہوئی ہے، مگر محصول پہلے جیسا مانگا جا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو کیسے پالیں گے؟
دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ایک افسر نے سخت جواب دیا، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ حیدر نے افسر کو دیکھا، پھر کسان کی طرف متوجہ ہوا۔ قانون کا مقصد ظلم نہیں ہوتا، حالات دیکھنا بھی انصاف کا حصہ ہے۔ اس نے محسوس میں رعایت کا حکم دیا۔ کسان نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ حیدر نے کہا، دعا اپنے بچوں کے لیے کرو، میرے لیے نہیں۔ یہ منظر دربار کے لیے اہم تھا۔ لوگ سمجھ گیا حکمران بدل گیا، وہ صرف جنگی سالار نہیں رہا تھا، وہ عوام کا ذمہ داری بن چکا تھا۔ مگر بیرونی خطرہ بڑھتا رہا۔ یہ غیر ملکی طاقتیں علاقے میں داخل تھیں، ان کی نظر جنوبی ریاستوں پر تھی۔ حیدر نے خطرہ محسوس کر لیا۔ اس نے فوجی تیاری تیز کر دی، نئے ہتھیار استعمال کیے جانے لگے، سپاہیوں کو نئی تربیت دی گئی، پہلوں کی نگرانی بڑھا دی گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ نوجوان ٹیپو خاموشی کے ساتھ آیا۔ حیدر نے اسے غور سے دیکھا۔ بیٹا، طاقت کا مطلب سمجھتے ہو؟ ٹیپو نے جواب دیا، دشمن کو ہرانا۔ حیدر مسکرایا، سر ہلایا، پھر بولا، یہ مکمل جواب نہیں۔ طاقت کا مطلب لوگوں کو بچانا، طاقت کا مطلب انصاف قائم کرنا، طاقت کا مطلب مشکل میں ثابت قدمی۔ صرف فتح طاقت نہیں ہوتی بیٹا۔ ٹیپو نے یہ بات دل میں رکھی۔ بعد کے دشمنوں نے یہی تربیت کام آئی۔ حالات پھر سنگین ہو گیا۔ اچانک ایک بڑی فوج سرحد کے قریب پہنچی۔ میسور میں دفاعی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سپاہیوں کو مختلف مقامات بھیجا گیا۔ ایک نوجوان افسر خوفزدہ تھا، وہ حیدر کے سامنے حاضر ہوا۔ سالار دشمن بہت زیادہ طاقتور تھا۔ حیدر نے پوچھا، کیا تم ڈر رہے ہو؟ افسر نے سچ بولا، جی ہاں، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ حیدر نے کہا، خوف برا نہیں ہوتا، خوف انسان کو محتاط بناتا ہے، مگر خوف کے سامنے جھکنا برا ہے۔ افسر کے چہرے پہ اعتماد آیا۔ جنگ شروع ہوئی تو حالات سخت ہو گئے۔ توپوں کی آواز دور تک گونجتی رہی، گھوڑوں کے قدم زمین ہلا رہے تھے، سپاہی اپنی صفوں میں ڈٹے رہے۔ حیدر میدان کو غور سے دیکھتا رہا۔ اس نے فوری حملہ نہ کیا، وہ دشمن کی حرکت پڑھ رہا تھا۔ ایک مشیر نے پوچھا، حکم کیوں نہیں؟ حیدر نے جواب دیا، ابھی نہیں، جلدی کبھی کبھی شکست کا سبب بنتی ہے۔ کچھ دیر بعد دشمن نے سمت بدل لی۔ حیدر نے فوراً موقع پہچان لیا۔ اس نے مخصوص دستہ آگے بڑھایا۔ دوسرے دستے نے پہلو سے حملہ کیا۔ دشمن کی صفیں منتشر ہو گئے۔ میسوری فوج نے پیش قدمی کی۔ سپاہیوں نے حیدر کی تعریف کی، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے کہا، کامیابی پر غرور نہ کرو، کل حالات دوبارہ بدل سکتے ہیں۔ یہ جملہ اس کی شخصیت دکھاتا تھا۔ وہ کامیابی کو مستقل نہیں سمجھتا تھا، وہ ہر فتح کے بعد محتاط رہتا۔ جنگوں کے درمیان وہ ریاست دیکھتا۔ اس نے سڑکوں کی حالت بہتر کرائی، اہم راستوں کی حفاظت بڑھائی، بازار میں امن قائم کیا، فوجی مراکز کو منظم کیا۔ وہ جانتا تھا جنگ ختم ہو جائے گی، مگر ریاست باقی رہے گی۔ ایک شام حیدر ایک گاؤں پہنچا۔ وہ لوگوں میں خوف پھیلاتا، آفات ہی دشمن حملہ کرے گا۔ ایک بوڑھی عورت نے اسے پہچان لیا، وہ آگے بڑھی اور بولی، حکمران صاحب، ہمارے بچے وہ بچائیے۔ حیدر نے جواب دیا، یہی میرا فرض ہے۔ اس نے گاؤں کی حفاظت بڑھا دی، لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچایا، ضروری خوراک پہنچا دی۔ بڑی عزت نے دعا دی۔ حیدر کچھ نہ بولا، وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، آپ خوش نہیں؟ حیدر نے کہا، خوشی تب ہوگی جب کسی مرد کو خوف نہ ہو۔ یہ جملہ اس کے دل کا راز بنا۔ اقتدار کے ساتھ اس کے دشمن بھی، کچھ لوگ اس کے خلاف سازش کرتے رہے، کچھ اسے کمزور سمجھنے کی کوشش کرتے، مگر حیدر اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ ایک رات اسے خفیہ خبر ملی، کچھ لوگ اندر سے راستہ کھول لیں گے۔ اس نے فوراً مشیروں کو بلایا۔ ایک مشیر نے کہا، انہیں گرفتار کریں۔ حیدر نے پورے ثبوت کہاں ہے؟ مشیر خاموش ہو گیا۔ حیدر نے کہا، شک پر سزا نہیں، ہم انصاف سے اپنا راستہ بنائیں گے۔ تحقیق ہوئی تو کچھ الزامات غلط نکلے، کچھ افراد واقعی سازش میں شامل تھے، ان کے خلاف ثبوت سامنے آئے۔ حیدر نے مناسب کارروائی کا حکم دیا، اس سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ یہ واقعی بڑا سبق بنا۔ ریاست میں انصاف کی قدر بڑھی، وقت گزرتا رہا اور جنگیں بڑھی۔ حیدر کی صحت کمزور ہونے لگی، مگر اس کا حوصلہ قائم تھا۔ ایک رات وہ اپنے بیٹے سے ملا، ٹیپو اس کے پاس خاموش بیٹھا تھا۔ حیدر نے کہا، وقت کم ہے شاید، مگر ذمہ داری ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ٹیپو نے پوچھا، آپ مجھے کیا دیں گے؟ حیدر نے مسکرا کے جواب دیا، میں تمہیں تاج نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ ٹیپو خاموشی سے سنتا رہا۔ حیدر نے کہا، رعایت کو مت بھولنا، سپاہی کو صرف جنگ کا آلہ نہ بنانا، کسی کسان کو صرف محصول دینے والا نہیں رکھنا، غریب کو کمزور سمجھ کر نہ دیکھنا۔ پھر اس نے ایک لمحہ توقف کیا، اور سب سے بڑھ کر بیٹا، اپنی طاقت کو غرور نہ بننے دینا۔ ٹیپو کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے والد کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ عرصے بعد حیدر علی بیمار ہوا، اس کی طبیعت مسلسل بگڑتی رہی، مگر ریاست کی فکر باقی رہی۔ اس نے آخری دنوں میں بھی پوچھا، فوج کی حالت کیسی ہے؟
عوام محفوظ ہیں یا نہیں، سردوں پر نگرانی ہے، اس کے ساتھ ہی حیران ہوتے رہے۔ اپنی بیماری کے باوجود ریاست کی فکر، آخر کا وہ بھی گیا۔ حیدر علی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میسور میں غم کی لہر دوڑ رہی تھی، سپاہی خاموش کھڑے رہے، بازاروں میں اداسی چھا گئی۔ کئی خسانوں نے اسے یاد کیا، وہ بوڑھی عورت بھی زندہ تھی، اس نے اپنے بچوں سے کہا وہ حکمران تھا مگر انسان رہا۔ ٹیپو نے والد کی ذمہ داری سنبھالی، اس کے سامنے بڑا چیلنج موجود تھا مگر اسے اپنے والد کی تربیت یاد تھی، اسے وہ الفاظ یاد تھے، طاقت کو غرور نہ بننے دینا، رائے کو کبھی مت بھولنا، خوف کے باوجود درست فیصلے کرنا۔ حیدر علی کی زندگی ختم ہوئی مگر اس کی تربیت جاری رہی، اس کی سوچ آگے بڑھتی رہی، اس کے فیصلے مثال بن گیا۔ تاریخ میں حیدر علی کا مقام صرف جنگی فتوحات سے نہیں بنتا، اس کی اصل پہچان حکمت تھی، اس کی اصل طاقت قیادت تھی، اس کا اصل سبق ذمہ داری تھا۔ اس نے دکھایا حکمران کیسا بننا چاہیے، صرف تاج پہننے سے حکمران نہیں بنتا، لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا پڑتا ہے، مشکل وقت میں ساتھ دینا پڑتا ہے، فیصلے میں انصاف رکھنا پڑتا ہے۔ حیدر علی کی داستان ہمیں صرف بتاتی ہے کہ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج طاقتور شخص کل کمزور ہو سکتا ہے مگر اچھے کردار ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جنگیں وقت کے ساتھ بھلا دی جاتی ہیں، قلعے بھی ایک دن خاموش ہو جاتے ہیں مگر انسان کی نیکی یاد رہتی ہے، انصاف کی مثال قائم رہتی ہے اور قربانی نسلوں کو راستہ دکھاتی ہے۔ آخری سبق حیدر علی کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ اس بہادری سے میدان میں نہیں ہوتی، اصل بہادری درست فیصلے کرنے میں، اصل قیادت دوسروں کا درد سمجھنے میں، اصل طاقت انصاف قائم رکھنے میں ہوتی ہے۔ ایک اچھا حکمران لوگوں سے بڑا نہیں بلکہ لوگوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ خوف کے وقت حوصلہ دیتا ہے، وہ کامیابی میں غرور نہیں کرتا، وہ شکست میں امید نہیں چھوڑتا۔ حیدر علی نے یہی اصول اپنایا، اسی وجہ سے اس کا نام باقی، اس کی داستان آج بھی ثبوت دیتی ہے کہ طاقت عارضی کردار ہمیشہ باقی رہتا ہے اور انسان کی اصل عظمت خدمت ہے۔